انشاءاللہ پاکستان میں وہ تبدیلی ضرور آئے گی جو ہم سب چاہتے ہیں۔ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں، ہم مائیں جو ہیں خاص طور پہ جو مائیں ہیں، ہم پہ بہت بھاری ذمہ داری ہے۔ اس لیے 50% آبادی عورتوں کی ہے۔ کسی خاتون کو گھر میں نہیں رہنا چاہیے۔ یہ ہمارے بچوں کی مستقبل کی بات ہو رہی ہے۔ کل خدا نہ خواستہ یہ نہ ہو کہ یہ جو گھسپیٹھیے ہیں یہ ادھر ادھر سے نکلنے کی کوشش کرے۔ میں ہمیشہ یہ جو ثناء اللہ کی جس کے بارے میں ذکر کر رہے تھے، میں موقع کوئی نہیں جانے دیتی ہاتھ میں جب میں اس کو نہیں کہتی کہ اے بھائی ثناء اللہ تم نکلو، ہم عورتیں ہی تمہارے لیے کافی ہیں، مردوں کی بات بعد میں آئے گی۔ تم نکلو تو صحیح باہر، گاڑی سے نکل کے آؤ۔ میں تو سارا دن اکیلی پھر رہی ہوتی ہوں، تم آؤ اپنی گاڑی سے اترو، اسی زنانیاں تانوں دساں گے تہاڈے نال کی ہوئے گا۔ تمہارا خیال ہے کہ تم ظلم کر سکتے ہو، تم ہر قسم کا غلط کام کر سکتے ہو اور ہم خاموش بیٹھے رہیں گے؟ میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں، یہ وہ ظالم لوگ ہیں جنہوں نے آج تک ان کو پاکستان کے غریب کا احساس کبھی بھی نہیں تھا۔ یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ سوائے غلط بیانی کرنے کے کوئی اور کام نہیں کرتے، اور چوری چکاری کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے۔ تقریریں دیتے تھے مہنگائی ہو گئی ہے، آج کل پتہ نہیں بلاول صاحب کہاں غائب ہوئے ہیں۔ 4 روپے پیٹرول کی قیمت بڑھی تو لانگ مارچ پہ نکل گئے۔ اب بھائی بلو کہاں ہو تم؟ اب آؤ تو صحیح، اب نہیں لانگ مارچ کرنی۔ 150 روپے قیمت بڑھ گئی پیٹرول کی، بجلی کی قیمت بڑھ گئی، گیس کی قیمت بڑھ گئی، لوگ مہنگائی کی وجہ سے بل بلا اٹھے ہیں۔ اب کہاں ہو؟ اصل میں مقصد ان کا اپنی بچت تھی اور وہ کام انہوں نے آ کے کر ڈالا۔ انہوں نے چیری بلاسم بن کے غیروں کے جوتے چاٹے اور بیرونی طاقتوں کے اثر میں آ کے انہوں نے حکومت اس لیے بدلی کہ ان کو NRO نہیں مل رہا تھا۔ عمران خان ایسے تھوڑی کہا کرتے تھے کہ NRO نہیں ملے گا، NRO نہیں ملے گا۔ یہ تو ہر وقت NRO مانگ رہے تھے۔ آتے سار نہ مہنگائی کی بات کی انہوں نے، بلکہ مہنگائی زیادہ کی۔ اور کیا کام کیا انہوں نے؟ امینڈمنٹ کی، نیب کے لاز کی، تاکہ وہ جو شہزادی ہیں جو فرماتی ہیں ہم حکمران خاندان، میں کئی باری پوچھنا چاہنی ہے پتر کیڑا حکمران خاندان؟ وہ کتوں حکمران خاندان ہے تہاڈا؟ جدی چوراں دا بھی حکمران خاندان ہو سکتا ہے؟ وہ چوری کر کے تم حکمرانی کر سکتے ہو؟ تم نے لوٹ کے کھا لیا پاکستان کو۔ کھڑی ہو کے تم تقریر دیتی ہو اور کہتی ہو کہ جی پاکستان، ویسے تو بیچاری کے منہ سے بہت سارے غلط کلمات خود ہی نکلتے آتے ہیں، لیکن یہ بات تمہارے باپ نے کھا لیا سارا پاکستان، تمہارے چاچے نے کھا لیا، تم ان کے ساتھ ساتھ کھاتی رہی ہو۔ آج کھڑے ہو کے تم وہی مریم نواز ہو نا جس نے ثنا بچہ کے پروگرام میں کہا تھا میرے پاس تو انگلینڈ تو بہت بڑی بات ہے، پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے۔ اب 1 ارب کی جائیداد نکل آئی، وہ کہاں سے آئی ہے جائیداد؟ تم نے غریبوں کا خون چوسا ہے، تم لوگوں نے خون پیا ہے ان کا۔ وجہ یہ ہے کہ ٹیکس پیئرز کے پیسوں پہ تم لوگوں نے ساری زندگی عیاشی کی ہے۔ لیکن تمہیں بتا دیں، عوام کو کچھ حد تک بیوقوف بنایا جا سکتا ہے، مسلسل بیوقوف نہیں بننے لگے۔ ان سب کو پتہ چل گیا ہے تمہاری اصل حقیقت کیا ہے۔ اور یہ بھی میں کہنا چاہوں گی، آپ کو پتہ ہے کہ آج کل الیکشن کا سلسلہ چل رہا ہے اور ہم ساروں نے، خاص طور پہ میری بچیوں اور میری بیٹیوں نے ووٹ ڈالنے جانا ہے۔ آپ نے بالکل کسی طریقے سے گھبرانا نہیں، کھڑے رہنا ہے۔ کوئی روکا، اس نے کہا نہ آ گئی ہوں ووٹ دیے بغیر جاؤں ہی نہیں۔ تو اس لیے میں الیکشن کمشنر صاحب کو یہ کہنا چاہتی ہوں، مہربانی کر کے آپ ذرا یہ جو اس وقت آپ پارشیالٹی شو کر رہے ہیں وہ بند کریں۔ آج ویسے بھی پتہ چل گیا ہے کہ 40 لاکھ بندے تو یعنی مار ہی دیتے سن، بڑی مشکلوں زندہ کیتے نے دوبارہ۔ وہ تمہارے پاس پراپر سٹیٹسٹکس نہیں، ہم نے آپ کو جا کے بتایا جو غلطیاں ہیں، اور آپ لوگوں نے مسلسل
कोशिश की, लेकिन इंशाअल्लाह तहरीक इंसाफ ने इनकी सारी कोशिशें नाकाम करनी है। चंद मिनटों में आएंगे, पर मैं एक बात आपको बताऊं, और ये दिल से बात मैं कर रही हूं। मुझे बड़ा ही फख्र होता है कि हमारा लीडर इमरान खान है। वजह यह है, आप जहां जाओ लोग दुआएं देते हैं उसको। मैं पिछले दिनों जब शौकत खानम जाती थी, हर दूसरा तीसरा मरीज मुझे रोक के कहता था आपने खान साहब को बताना है कि हम झोली उठा उठा के उनको दुआएं देते हैं। हम कितने खुश नसीब हैं कि हमारा लीडर जो है वो सच बात करता है, एक बहादुर इंसान है। ये सारे जो बाहर की कुव्वतें हैं, बैरूनी कुव्वतें जिनको कोई नजर उठा के नहीं देखता था, उनकी आंख में आंख डाल के बात करता है। और वो चाहता क्या है कि पाकिस्तान की गरीब आवाम जो 40% गुर्बत की सतह से नीचे रह रही है, उनको इंशाल्लाह इस गुर्बत की सतह से ऊपर लाएंगे। मैं आपको यकीन से बताती हूँ, कहीं चले जाओ लोग अच्छी बात ही करते हैं, कहीं चले जाओ लोग अच्छी बात करते हैं। मैं वहाँ, आपको पता है कि आजकल वैसे बाय द वे हम वो दहशतगर्द भी हैं, आपको पता है ना, हमारे पे दहशतगर्द की पर्चे भी हुए हुए। तो जब मैं वहाँ दहशतगर्दी के कोर्ट में गई तो एक बंदा मेरे पास आया, और आपको पता उसने क्या कहा, वहाँ वो काम करते थे, उन्होंने कहा डॉक्टर साहिबा आपने इमरान खान का शुक्रिया अदा करना है। आपने शुक्रिया इसलिए अदा करना है कि मेरे घर में मेरा छोटा भाई जो है उसका गुर्दा फेलियर है, और वो हम इतने परेशान होते थे कि हर महीने उसकी डायलिसिस कहाँ से कराएं। सेहत कार्ड की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सारी परेशानी दूर हो गई। मैं एक बंदा जो दिन रात उठता बैठता पाकिस्तान के गरीब आवाम के बारे में सोचता है, उससे बेहतर कोई लीडर हो सकता है? आप जहां जाओ लोग दुआएं देने को तैयार हैं। दूसरे पास से बड़े पैसे वाले लीडर है ने, आपने घरों बाहर निकल नहीं सकते, बाहर निकलने लोग ही कहते चोर आया चोर आया चोर आया। मरियम का पापा चोर है, मरियम का चाचा चोर है, मरियम का ताया तो कोई है नहीं, अब्बा चोर है, चाचा चोर है, पिरा चोर है, सारा टब्बर ही चोर। दोबारा बताना चाहती हूँ नून लीगियों, इंशाल्लाह ये सारी माएं बहनें निकलेंगी, हम एक समंदर की तरह होंगे, तुम सारों को बहा के ले जाएंगे इंशाल्लाह। 17 जुलाई परसों सुबह नमाज पढ़ के हम उठेंगे और अपना सिर्फ वोट नहीं डालेंगे, अपने वोट की रखवाली भी करेंगे। इनको बता दिए आप जो मर्जी कर लो, हम इंशाल्लाह शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह इंशाल्लाह खड़े रहेंगे और अपने वोट की हिफाजत करेंगे, इमरान खान को जिताएंगे, हुकूमत लेके आएंगे और इनको भगाएंगे।